الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَأَوْلَادِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند السماوات اللہ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا ان کی بارگاہ میں چل کے آنا قبول فرمائے۔ بانی مجلس سے لے کے آخری سامع مجلس تک جس کی جو دعا ہے میرا مالک وہ اپنی بارگاہ ربوبیت میں آل رسول کے صدقے سے قبول فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں میرا مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ سکندر حیات شاہد خان محمد عارف یہ متمنی ہے میرا مالک اولاد نرینہ کے انہیں نیک کامل الخلقت صالح عزادار ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ جواد عباس بیمار ہیں، اس کے علاوہ جو نام مجھے کہے ہیں جن کی بارگاہ میں حاضر ہوں ان کے سامنے نیت کا لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ میرا مالک جو بیمار ہیں آج کی شب کا صدقہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی اول گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ رہبر معظم حجت الاسلام والمسلمین آقائے دو جہاں سلطان زمان وارث کائنات سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں مل کے بلند آواز سے صلوات بسم اللہ سرکار۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ 7 ذی الحج شہادت ہے سرکار باقر العلوم کی، اس کے بعد اگلا دن 8 ذی الحج تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل کہ اس دن کریم کربلا نے مکہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مجھے دونوں ہی موضوعات پہ منبر کے مصلی سے مودت کی نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں جس کے لیے مورخ نے لکھا کہ حاجی آ رہے تھے اور حسین کعبہ سے جا رہے تھے۔ تاریخ کے مورخ نے ہماری نسلوں تک جو ہسٹری جو تاریخ پہنچائی وہ واقعات کی حد تک صحیح ہے، عقیدے کی حد تک صحیح نہیں۔ واقعات ٹھیک ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں۔ مادر علمی ہے، سرگودہ علمی شہر ہے، میری زندگی کی پہلی حاضری تو ہے نہیں، ہر چہرے کی زیارت میں پہلے بھی کر چکا ہوں، سلام پھر ہو رہا ہے۔ مورخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سال حج نہیں پڑھا اور حسین حج سے چلے گئے۔ مجھے مورخ کے واقعے سے اختلاف نہیں، مجھے مورخ کے جملے سے اختلاف ہے۔ مورخ کا جملہ پھر پڑھوں گا اور پھر جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار ہو رہا ہے اسے مزید بیدار کروں گا۔ مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا اور حسین حج سے چلے گئے۔ مورخ کو جملہ یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ جو بول سکے وہ تائید فرمائے۔ جو مزاج ہے سرگودہ کا، جیسے یہاں عقیدہ پڑھا جاتا، جو مزاج ہے تمہارے شہر کا،
لال خان جی بادشاہ حسین اس ہاتھ کو سلامت رکھے. شہزادی کونین جو ہاتھ ان جوانوں کے اٹھ کے تائید میں پہلی ہی رکعت میں جتنے نمازی عشق کی نماز میں شامل ہو گئے ہیں ان سارے نمازیوں کو ملک صاحب میں ممبر کے مصلی سے سلام کر رہا ہوں. مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا, اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. کوئی نہ سمجھے کہ میں شاید بھرے مجمع میں کھڑا ہوں, اس وقت مجمع مجھے ٹوکنا اخلاق کے خلاف ہوگا, میں اسے چھٹی دیتا ہوں. میں ممبر چھوڑوں, میں گاڑی تک تمہارا انتظار کروں گا, گاڑی تک میرے پاس آئے, اپنی مرضی کی جگہ بتاؤ, مرضی کا وقت بتاؤ, تیری دی ہوئی جگہ پہ آؤں گا, تیرے دیے ہوئے وقت پہ آؤں گا. اپنی مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے میں لکھوا کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا, کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی نماز ہو گئی تھی؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ کیا ان کے سجدے ہو گئے تھے؟ تیری مرضی کا مولوی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ قرآن کے حاشیے میں لکھے گا کہ ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا, ان نمازیوں کی نماز نہیں ہوئی. پھر اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ حج کیوں نہیں ہوا تھا جبکہ بیت اللہ بھی تھا, آب زمزم بھی ہے, صفا بھی ہے, مروہ بھی ہے, حاجیوں کے بدن پہ احرام بھی ہے, زبان پہ لبیک اللہم لبیک بھی ہے, لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد رسول اللہ بھی ہے. تو پھر حج کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا اس لیے نہیں ہے کہ اس حج میں حسین نہیں ہے, اس حج میں حسین نہیں ہے. میں مدت کے بعد آیا ہوں لیکن مجھے سرگودا میں ویسا عقیدہ چاہیے جو 5 سال پہلے میں چھوڑ کے گیا تھا, لال خان سے لے کے آخری ادادار تک. اس کا مطلب مولوی مان گیا حج سے بیٹا چلا جائے خدا حج قبول نہیں کرتا, نماز سے باپ چلا جائے خدا نماز کیسے. آخری بندہ کا ہاتھ اٹھا کے حیدری, مان گیا مولوی, تسلیم کر لیا مورخ, حج سے بیٹا چلا جائے. بادشاہ حسین سلامت بابا اقرار شاہ جی, اللہ حج قبول نہیں کرتا, نماز سے باپ چلا جائے. نہیں چلے سرگودا کا مزاج ہے, میں جملہ تمہارے مزاج کے مطابق بدلنے لگا ہوں. بڑی عبادت سے چھوٹا علی چلا جائے, تو خدا بڑی عبادت قبول نہیں کرتا. اگر چھوٹی عبادت سے بڑا علی چلا جائے, عبادتیں ہیں لیکن حجت کے ساتھ, نمازیں ہیں لیکن حجت کے ساتھ, روزے ہیں لیکن امام کے ساتھ, حج ہے لیکن علی ولی اللہ کے ساتھ. تم نے حسین کے جانے کو معاذ اللہ مورخ نے کیا لکھا؟ کمزوری تھی حسین کی. مورخ کو کوئی اور جملہ نے لکھا تو اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. احراموں کے نیچے تلواریں چھپی تھی, حسین چلے گئے. چھپی تلواریں دے کے حسین مکے سے گئے, کربلا میں ننگی تھی وہاں کیوں گئے؟ امام کے ہم موت کا خوف کیسا, امام کے ہم موت سے بھاگنا کیسا, کیوں گئے تھے حسین؟ تم نے حسین کا جانا کیوں نہیں سنایا؟ بس یہیں پہ میری قوم کو سلا دیا کہ حسین چلے گئے, حرمت کعبہ بچانی تھی, حسین نے عزت کعبہ بچائی, تم نے حسین کا جانا سنایا. یہ کیوں نہیں بتایا کہ حسین جانے سے پہلے سنا کے کیا گئے تھے؟ اب اجازت ہے سرگودا میں میں پڑھوں کہ حسین جانے سے پہلے کیا سنا گیا؟ حاجی بڑھ رہے تھے کعبہ کی طرف, حسین ہٹ رہے تھے. مولا حسین نے, حاجی طواف کر رہے تھے, مولا حسین نے قدم ہٹائے. مولا حسین نے سرکار عباس کو دیکھا. جو اردو ادب کے سارے کرینوں سے واقف ہے ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا. ہائے 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 ہائے, جو غازی کا نوکر بیٹھے ہو, جن کے گھر کا چولہا عباس کے صدقے سے چلتا. سخی عباس نے, نصیر بھائی, حسین کے چہرے پہ بابا جی وحی الہی کو پڑھا. جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ پروردگار پڑھے ایسے قاری کو عباس کہتے ہیں. جو امامت کے ابرو کے اشارے کو سمجھے, جو امامت کے ابرو کے اشارے کو سمجھے, جو لفظوں میں اطاعت کا پابند نہ ہو,
میں مشکل سے مشکل جملہ کرتا جا رہا ہوں اور بندے تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا جو لفظوں میں اطاعت کا پابند نہ ہو، پھر 4 یا 6 بندے رہ گئے. اگلے جملے پہ یا میں اکیلا رہ جاؤں گا یا پورا پنڈال بولے گا جو حکم الہی کے لیے وحی کا محتاج نہ ہو. ہائے ہائے، جسے جبریل نہ آ کے بتائے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، جو حسین کے چہرے پہ اللہ کا کہا پڑے. ایسی عظیم شخصیت کو عباس کو صرف باب الحوائج میرے بادشاہ نے میرے مالک کا چہرہ دیکھا. حسین بادشاہ نے صرف سخی کو دیکھا. حسین ہٹے، عباس کعبے کی جانب بڑھے. حسین کا لشکر پریشان ہو گیا کہ ہم ہٹ رہے ہیں، عباس کیوں بڑھ رہے ہیں. عباس کعبے کے قریب گئے. کعبہ غازی کے احترام میں جھکنا شروع ہوا. یہاں جملہ جو بسم اللہ سرکار بادشاہ حسین سلامت رکھے، جہاں مورخ نے جو جملہ لکھا اس نے لکھا کہ عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. میں جملہ بدلنے لگا ہوں. عباس کعبے کے شانے پہ آئے. میں جملہ اور اچھا کر دیتا ہوں آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کے لیے. کعبے کی چھت نے غازی کے تلوے چومے. حاجی طواف میں تھے بابا جی. سخی کعبے کی چھت پہ، حاجی طواف میں. عباس کعبے کی چھت میں، حاجی طواف میں. عباس کعبے کی چھت میں، حاجی طواف میں. عباس کعبے کی چھت میں. میں تو خود اس نشے میں آ گیا ہوں کہ میں یہی جملہ پڑھتا جاؤں کہ اللہ جانے حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے یا غازی کا طواف کا. حاجی طواف کی حالت میں عباس کعبے کی چھت پہ. عباس کعبے کی چھت پہ جس نے تاریخ میں غازی کا کعبے کی چھت پہ خطبہ سنا ہو اسے پتہ چل جانا چاہیے کعبہ بھی بغیر علم کے نہیں ہے. کعبے کی چھت پہ عباس آئے. سخی عباس یوں کعبے کی چھت پہ، نیچے حاجی طواف میں. اب عباس کعبہ کی چھت پہ سرگودہ آنکھوں کے سامنے منظر بنا لے، پوری زندگی یہ منظر تمہارے دل کے چین کے لیے کافی ہے. عباس کعبہ کی چھت پہ، حاجی طواف میں. دور مسرت لگ گئی میرے شہنشاہ کی. حسین بیٹھ گئے کیونکہ آج عباس نے پڑھنا تھا حسین. عباس حسین پڑھے تو منبر کعبہ ہوتا ہے. کوئی غدیر تو تھا نہیں کہ پلان سجتے. غازی حسین پڑھنے لگا تھا. کعبے کی چھت پہ عباس آئے. مادر علمی ہے، دارالعلوم ہے، لائبریری موجود ہوگی. چھوٹی سے لے کے بڑی کتاب اٹھاؤ جو سخی کی سیرت پہ لکھی ہو، سرکار عباس کی سوانح حیات جس پہ ہو، وہاں یہ خطبہ ہر کتاب میں لکھا، کسی نے انکار نہیں کیا. سخی عباس کعبے لکھا سب نے ہے، پڑھتے سارے نہیں. لکھا ہے کتابوں میں، منبر سے پڑھا نہیں جاتا. میں سلام کروں آپ کو. سرکار عباس کعبہ کی چھت پہ آئے، یوں حاجی طواف کی حالت میں تھے. دور مسند پہ حسین تھے. عباس کعبے کی چھت پہ آ کے کھڑے ہو گئے. عباس نے یوں حاجیوں کو دیکھا. عباس نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا. ہزاروں حاجیوں کی نگاہوں کو عباس نے انگلی کے ساتھ باندھا. اب سخی نے کیے 3 اشارے. 3 اشارے میں پڑھنے لگا ہوں. 3 اشارے سننا. اسی 3 اشاروں میں توحید بھی ہے، اسی 3 اشاروں میں بیت اللہ کی عزت بھی ہے، پھر انہی 3 اشاروں میں حسین کا احترام بھی ہے. جس نے اشارے سمجھنے ہو میں اپنی مرضی سے خطابت کا ایک لفظ بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ میں پڑھنے لگا ہوں سخی کا خطبہ. اور سخی کے خطبے میں زیر زبر بھی ڈالوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، زیر زبر نکالوں گا تو مشرک ہو جاؤں گا. سخی عباس کعبے کی چھت پہ آئے. عباس نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا. حاجیوں کی نگاہیں غازی کے چہرے سے غازی کی انگلی پہ گئی. عباس نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا. اٹھا کر الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. بیٹھا ہے کوئی بندہ تو سخی کا نوکر ہو. بسم اللہ. تعریف اس اللہ کی
جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، وجود کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے اس کے آؤ سخی عباس کے علم پہ جھک کے پوچھے مولا شہنشاہ علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، آپ کہہ دیتے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ عجب نہیں کہ عباس کی آواز ہے، گستاخ نہ مان، جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں اپنا تعارف نہیں کرواتا، جہاں بڑا شہنشاہ بیٹھا ہو وہاں چھوٹے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اپنا تعارف کروائے۔ سخی عباس کا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہاں سے لے کے آخری کھڑے عزادار تک سخی عباس نے جملے کا دوسرے پڑھے، صدر دوسری پڑھی، سخی عباس کی بات آئی من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حاجی ابھی طواف کی حالت میں بھی تھے اور عباس کا چہرہ بھی دیکھ رہے تھے، طواف بھی کر رہے تھے، غازی کا چہرہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اب غازی چاہتا تھا کہ انہیں بتائے ان کی حیثیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد یہ میرے دونوں طرف شبیہات ہے، سامنے ہے سخی باب الحوائج کا علم، میں غازی کے علم کے سائے کے نیچے سخی عباس کے خطبے کی صدر پڑھنے لگا ہوں۔ سخی کا خطبہ نہ ہو، مولا عباس زندگی میں مجھے ممبر پہ نہ آنے دے، اسی جوانی میں مجھ سے میری زندگی چھین لے۔ سخی عباس نے یوں رینگتے ہوئے ہاتھیوں کو دیکھا، دیکھ کے عباس کے چہرے کے تیور بدلے، عباس کے چہرے پہ علی جیسا جلال آیا، جیسے سفین میں علی چمکا تھا ویسے کعبے کی چھت پہ عباس کے چہرے پہ جلال آیا۔ عباس کی آواز ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو، سرگوتے نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ آؤ سخی عباس سے پوچھے مولا یہ تو حاجی ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو لا الہ پڑھ رہے ہیں، تو نے کافر کیوں کہا؟ عباس نے کہا میں نے کعبے کی چھت پہ اعلان کر دیا ہے جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو گئے۔ او کافر یار او کافرو او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو، صحابیوں سے کہہ رہا، محبت ہے نا، او کافرو او فاجرو، سوال ایسا تھا میں جواب ہی نہیں دے سکتا تھا، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو، کیا کہنے سخی، کون کہتا ہے کہ غازی لڑا نہیں تھا؟ کس نے کہا ہے کہ عباس نہیں کربلا میں لڑا؟ عباس نے تو مکے میں ہی خطبے کی دھار سے سر کاٹ دیا۔ سطر پڑھوں اگر سرگودا ہضم کرے، عباس نے کعبے میں کھڑے ہو کے سارے کافر کیے جو کام پیغمبر نے نہیں کیا۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے کے سارے دین کے دائرے سے نکالے۔ عباس نے کہا نکلو کافرو فاجرو، بدن پہ احرام اور غازی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، طواف رک گیا، یہ ہمیں کہہ رہے کافر، ہم فاجر ہو گئے۔ عباس کے جملے ہیں، خطابت نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں پڑھ رہا، میں کسی شاعر کا کلام نہیں پڑھ رہا، میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں جس کا بابا بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ سرکار باب الحوائج حضرت عباس کے جملے ہیں خطبے میں، سرکار عباس نے کہا او کافر ہو او فاجر ہو، یہ جملہ کہنے کے بعد یوں بادشاہ حسین کے قدموں کی طرف دیکھا۔ عباس کی بات ہے تم کیا سمجھتے ہو، تم نے اس کا رستہ روکا، اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، مجھے سرگودے میں انصاف چاہیے۔ اتنا جملہ عباس کا کہنا تھا، یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، کعبے کی بنیادوں میں لرزہ طاری ہوا، حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا، حسین مالک نے مسجد چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، رک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، اب مجھے تمہارا جگر یہاں پہ چاہیے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، کعبے کی دیواروں سے آواز، مولا غازی سے کہہ دے چپ ہو جا، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیوار۔
سارے بولو آخر تک مل کے حیدری. عباس سے کہتے چپ ہو جائے, غازی سے کہتے خاموش ہو جائے. کیا کہا میرے مولا نے؟ اگر وہ چاہے. یہ جو تم حج پڑھ رہے ہو نا, یہ اس کی وجہ سے. یہ جو تم طواف کر رہے ہو نا, اس کی وجہ سے. اگر وہ چاہے. اب جو سوال چند بندوں کے ذہن میں آ گیا, میں نے ممبر سے یہاں سے پڑھا کہ مولا عباس نے تو کہا اگر وہ چاہے, تو حسین مولا نے تو ابھی کہا ہی نہیں, تو کعبہ کیوں ہلا؟ جو سوال صبح آپ نے موبائل پہ ٹائپ کرنا ہے, میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں. آپ زحمت نہ فرمائیے گا, آپ سوشل میڈیا پہ وقت ضائع نہ کیجئے گا, میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں. میرے 7ویں بادشاہ کا دور تھا, 7ویں شہنشاہ کا دور. میرے مالک ظاہری طور پہ قید خانے میں تھے, اور ہارون ظاہری طور پہ تخت پہ تھا, ورنہ کس کی جرت ہے کہ جو امام کو قید کرے؟ ظاہری طور پہ قید خانے میں, وہ ظاہری طور پہ تخت پہ. اس کے دربار میں کچھ شاہی مہمان آئے. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے رسول کا بیٹا تیرے قید خانے میں ہے. اس ملعون نے کہا ہے. انہوں نے کہا ملوا ہمیں, زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کی. اس نے کہا ایک شرط پہ کرواؤں گا, اگر وہ آئے تو ادب میں اٹھنا نہیں, احترام میں سلام نہیں کرنا. انہوں نے کہا ملوا, بلوا. اس نے دروغہ کو بھیجا, دروغہ امام کو لے کے آیا. امام زندان سے دربار میں پہنچے. یہ ملعون اٹھا. اس نے اٹھتے ہی اپنے دروغہ کو دے کے کہا جس قید خانے سے لے کے آیا موسیٰ کاظم کو, اس کی چابی دکھا. اس نے اپنے کمر بند سے چابی نکال کے ہوا میں لہرائی. اسے کہا میرے سارے مہمانوں کو دکھا. اسے چابی دکھائی. اسے کہا یہ چابی کس کی ہے؟ دروغہ نے کہا اس کے قید خانے کی. یہ ملعون کہکا لگا کے کہتا ہے اپنے مہمانوں سے, یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. یہ دیکھو میرا تنخواہ دار ملازم تالا کھولا تو یہ باہر آئے, نہ کھولے تو یہ اندر رہتے ہیں. جو میری مرضی کے بغیر زندان سے نہیں آتا, وہ کائنات کیسے چلا رہا ہے؟ اس نے جملہ کہا, دربار میں ہو کا عالم ہوا. یا امام نے کڑیوں سے سر اٹھایا. امام نے او بدبخت, ہمارے اختیارات میں نہ بھونک. اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے. نہ میں چاہنا پڑھنے لگا ان کا چاہنا. اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اتنا کہنا تھا یا دیوار سونے کی ہونی شروع ہو گئی. دیوار کا سونے کا بننا تھا. امام نے کڑیوں میں دیوار کی طرف دیکھا. میں نے تجھے کہا ہی نہیں, تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز مولا جب آپ کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں, تو ان میں سے کہ حرامی اپنے دل میں سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا. جب سرکار عباس نے کہا اگر وہ چاہے, تو کسی نہ کسی نے تو سوچا ہوگا نا کعبہ کیسے جا سکتا ہے. ہلا کعبہ. حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. تو رک, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. وسیع و طویل, فصیح و بلیغ خطبہ کعبے کی چھت پہ سخی کی سیرت پہ پڑھا. اپنے خاندان کا تعارف ہو. یزید کے خاندان پہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے غازی نے تبرہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ حسین آئے تھے اور کعبہ سے حسین بغیر حج کے چلے گئے. 2 بندے چلنا, ایک بندہ چلنا, چلنا عقیدے والا, اور وہ چلنا جو میرے ساتھ چلے. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کعبہ سے کیوں گئے. میں تجھے وجہ بتاؤں. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے. جتنے بندے مجھے چاہیے تھے اتنے میرے ساتھ میرے مالک صاحب بادشاہ حسین اس ہاتھ کو سلامت رکھے. حسین کعبہ سے قاضی صاحب کعبہ کی روح کو, کعبہ کی روح کو, کعبہ کی روح کو لے کے حسین کربلا چلے گئے. روح کعبہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربل کی سواری 70,000 حج سے افضل.
حسین کعبہ سے، میرے صاحب کعبہ کی روح کو لے کے چلے، اب وہاں صرف جسم رہ گیا، روح حسین لے گیا، وہاں صرف وجود رہ گیا، روح حسین لے گیا۔ جس بندے کو ابھی بھی حیرت نے پریشان کیا ہے وہ خرچہ کرے، ایک دفعہ کربلا ضرور جائے، کربلا جائے، حسین کی زرعی پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت۔ بسم اللہ۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کر چلے، آخری نے آنا ہے کعبے میں، روح کعبے میں پلٹے گی، پھر کعبہ زندہ ہوگا۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے، جہاں گھر تھا وہ مکرمہ ہو گیا، جہاں روح گئی وہ معلیٰ ہو گیا۔ چلے گئے پوری دنیا سے حاجی گھر دیکھنے، گھر دیکھنے گئے نا، خدا نے اپنا گھر دکھانا تھا، خدا نے صرف امیر بلائے، خدا کے گھر میں صرف امیروں کو دعوت، بن بلائے کوئی بھی نہیں جاتا۔ آؤ قرآن یہی ممبر پہ رکھو، دعوت نامہ کھول لیتے ہیں، دعوت نامے میں ذکر ہو غریب کا تو میں یہی ممبر چھوڑتا ہوں۔ خدا نے بلایا ہی صاحب استطاعت، خدا کی خبر تو دیکھنا جو گھر تھا، خدا نے کہا مستطیع ہو، مقروض ہے نا، بیٹی بیاہنے والی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، غربت کے دن ہیں، ہاں اتنا تیرے پاس ہے کہ ساری ذمہ داریاں ادا کر کے اب تیرے پاس مال ہے، آجا دیکھ لے میرا گھر۔ خدا نے امیر بلائے، امیر خوش ہو گئے، ہم جائیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غریب سہما ہوا اللہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا، پھر میں کہاں جاؤں؟ ابھی غریب سوچ رہا تھا، کربلا سے حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین کو تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا۔ جانے دے وہاں امیر، امیر جانے دے، تو غریب ہے، تو پریشان نہ ہو، تو قرض لے، واپس بھی تو نے نہیں کرنا، کوئی پریشانی نہ لے کے آنا، قرضہ اٹھا کے بس آ جا، تیرے پہنچنے سے پہلے بندوبست کروں گا، ایک دن بھی جس سے لیا ہے اسے تیرے دروازے پہ نہیں آنے دوں گا، یہ رقم تو نے اپنے لیے نہیں میرے لیے لی ہے، ادا میں کروں گا، تو قرضہ لے کے آ جا۔ خدا امیر بلاتا رہا، حسین غریب بلا، خدا نے کہا میرے گھر میں آؤ پچھلے معاف کروں گا، حسین نے کہا میرے گھر آؤ اگلے بھی معاف کروں گا۔ حسین مالک حسین عزتوں میں اضافہ فرمائے، آقا زادی کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے، آپ اپنی مثال آپ ہیں، لال خان ایک ہی ہے۔ حسین نے کہا میرے گھر رہو اگلے معاف،
کیونکہ جس نے کربل کی زیارت کرنی ہے اس نے پھر گناہ کرنا ہی کیوں ہے؟ جو مل آیا حسین کو پھر وہ دنیا کا تو رہا ہی نہیں. جب دنیا کی طلب بھی ختم ہو جائے گی پھر تو گناہ کیسا؟ جب نفس میں خواہش ہی نہیں پھر تمنا کیسے؟ حسین نے کہا اتنا بھر دوں گا تجھے، تیرے اندر کسی چیز کی خواہش بچے گی نہیں، تو کربل سے پلٹے گا نہیں، تیری روح کربلا میں ہوگی. تو پھر جتن کرنے شروع کر دے گا، پھر کب جاؤں، پھر کب جاؤں، پھر کب جاؤں. جو ظاہر بیٹھیں گواہی دیتے رہے. خدا نے کہا میرے گھر آؤ پچھلے معاف، حسین نے کہا میرے گھر آؤ اگلے معاف. خدا نے کہا میرے گھر آؤ تو شرطیں، لباس ایک، سر مڑوانا پڑے گا، کھلے میدان میں سونا پڑے گا، پہاڑیوں کے درمیان بھاگنا پڑے گا، میرے گھر کے 7 چکر گن کے لگانے، 6 لگائے پھر بھی قبول نہیں کروں گا، 8 لگائے پھر بھی قبول نہیں کروں گا، 7 چکر لگائے گا، شیطان کو کنکر مارے گا، کھلے میدان میں سوئے گا. جب تو نے احرام باندھ لینا پھر میری شرطیں ہیں، تو نے آئینہ نہیں دیکھنا، تو نے خوشبو نہیں لگانی، تو نے سرما نہیں لگانا، تو نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، تو نے مچھر نہیں مارنا، تو نے تنکا نہیں توڑنا، تو نے غیبت نہیں کرنی، تو نے چغلی نہیں سننی، تو نے زبان پہ قابو رکھنا ہے، تو نے آنکھ پہ قابو رکھنا ہے، تو نے کان پہ قابو رکھنا ہے. ساری شرطیں کرے گا، پھر بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے منظور کرنا ہے کہ نہیں کرنا، قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اٹھے گا وہی ہاتھ جو اسی سال حسین کی زری پہ لگے گا. خدا نے اتنی شرطیں لگائی، حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کا تو 6 کروڑ میں بھی آ، پانی حسین دے گا، کھانا حسین دے گا، بستر حسین آیا. کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں. 1 بار آ، 2 بار آ. ابھی حاجی حج کر کے واپس آئیں گے نا، اللہ خیریت سے لے آئے. ورنہ ہر ملک سے جو فلائٹ جاتی ہے وہ تر و تازہ، اور جو پاکستان سے حج کے لیے فلائٹیں جاتی ہیں وہ مسافر جاتے ہیں جن کا رجسٹر ملک الموت میں نام لکھا جا چکا ہے. ایک روش بن گئی نا، ایک رواج بن گیا کہ بس بندہ پوچھے کہ جی اب جوانی پہ حج مقدر نہیں جی، ابھی تو بڑی زندگی باقی. اچھا جی ہاں یہ انہوں نے اطلاع دے دیا جی. لہٰذا حج پہ جتنے حجاج کرام واپس آئیں گے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا. اجتماع زیادہ نہیں، 1 کروڑ سے کم ہی ہے نا جی، 40 لاکھ 50 لاکھ. سر پہ قرآن رکھ کے حاجیوں سے پوچھنا. غلاف کعبہ چوما 1 بار، حجر اسود کو بوسہ لیا، جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان، رش ہی بڑا تھا، دور دور سے ساری زیارتیں جی، بڑا ہی رش تھا، چھو ہی نہیں سکے، قریب ہی نہیں جا سکے. 6 کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے، ٹانگوں سے مزدور بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ حسین کی زری کو چھوا؟ وہ کہتا جیسے میں نے چھوا. ایک بھی خالی نہیں آیا، ایک روتا ہوا نہیں آیا کہ میرا ہاتھ زری تک نہیں پہنچا. کبھی 3 کروڑ، کبھی 2.5 کروڑ. جاؤ جا کے نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھو کربلا کا جغرافیہ کیا ہے. سرگودا شہر کی ایک حد ہے نا، اس سے زیادہ لوگ آئیں گے شہر بھر جائے گا. اتنا سا شہر ہے کربلا کا. حسین کبھی 1.5 کروڑ، کبھی 2 کروڑ، کبھی 3 کروڑ، کبھی 4 کروڑ. میں نے امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے ایک عالم دین کو درس دیتے ہوئے اس سے جملہ سنا تھا. انہوں نے کہا جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے. کروڑوں بندہ جب حسین کی زری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر کا منظر کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، کیسے لگے گی عدل کی مسند، کیسے لیا جائے گا عملوں کا حساب. 2 بادشاہوں کے درمیان جب ظاہر رہتا ہے. اور یہ جو آپ کو ممبر سے روایت سنائی جاتی ہے کہ 70,000 مقبولہ حج کا ثواب ہے، یہ 70,000 بھی معین نہیں. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ تولہ ہے امام نے 70,000 حج کو.
امام فرما رہے تھے، امام نے فرمایا جس نے میرے جد حسین کی زیارت کی اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دے گا. بندہ بولا، اس نے کہا کہاں کربلا کی زیارت، کہاں ایک حج؟ امام نے فرمایا 7 حج. اس نے کہا 7 حج اور ایک کربلا کی زیارت؟ امام نے فرمایا 70 حج. اس نے کہا 70 حج اور ایک کربلا کی زیارت؟ امام نے فرمایا 7000 حج. اس نے کہا 7000 حج اور ایک بار کربلا کی زیارت؟ امام نے فرمایا 70000. ابھی بندہ اٹھنے لگا، امام نے فرمایا چپ ہو جا، کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ ہی نہ دے. خاموش ہو جا، اٹھنا نا. امام نے فرمایا ورنہ میں گنتا جاؤں گا. امام نے فرمایا اتنا بیان کروں کہیں دنیا شوق زیارت میں مر ہی نہ جائے. جس آج دن ہے وہ بھی محمد ہے، یہ بھی اپنے دور کا محمد ہے. کردار میں علی، چہرے میں محمد. اس بادشاہ کے پاس ایک فضائل ایسا ہے جو 12 میں سے کسی کے پاس ہے. اس کا دادا بھی امام ہے، اس کا نانا بھی امام ہے. اس کا دادا حسین جیسا، اس کا نانا حسن جیسا. یہ میرا وہ شہنشاہ ہے. اگر مجھے سرگودا علمی شہر ہے 30 سیکنڈ دو امام میں باقر پڑھنے کے لیے، اور کوئی بندہ کہ 30 سیکنڈ میں سرکار امام باقر کی پوری فضیلت پڑھ دے، اور وقت میرے پاس 30 سیکنڈ ہو، تو میں اس 30 سیکنڈ کے ساتھ انصاف کیا کروں گا؟ یہ میں سرگودا میں پڑھتا ہوں. ایک فضیلت سرکار باقر العلوم کی جو پوری دنیا پہ چھا جائے گی. اس شہنشاہ کو باقر کہتے ہیں جس کے شاگرد کو جعفر صادق کہتے ہیں. تو بیٹھا ہی جس کا شاگرد جعفر صادق ہو، اس استاد کو محمد باقر کہتے ہیں. کائنات کے ہر فرقے کا امام تمہیں امام صادق کے قدموں میں ملے، اور یہ امام تمہیں امام باقر کے قدموں میں ملے. رسول علم کا شہر، علی دروازہ. شہر بھی بند، دروازہ بھی بند. جس نے علم کے سینے کو پھاڑا اسے سرکار باقر کہتے ہیں. باقر کہتے ہیں پھاڑ دینے والا، جو علم کے سینے کو پھاڑے، اور اس سینے کو پھاڑ کے جو علم کی نہر نکالے اسے جعفر کہتے ہیں. زمانہ ابھی تک نہر سے علم لے رہا ہے. یہ جتنے علوم ہیں، چاہے کیمسٹری ہے، چاہے فزکس ہے، چاہے ریاضی ہے، چاہے الجبرا ہے، یہ ابھی صرف نہر نے دیے. ابھی سینہ نہیں آیا. سینے کے بعد پھر در ہے، در کے بعد پھر شہر ہے. جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ 12ویں کا ظہور نہ مانگا کرے. تم سے پہلا علی برداشت نہیں ہوا، تم سے آخری علی کیسے برداشت؟ مقصر کبھی بھی امام کا ظہور نہ مانگے. جس نے ولایت کا انکار کرنا ہے، جس نے علی کا حیثیت اور اہمیت کو چھوٹا کرنا ہے، وہ کبھی بھی امام کا ظہور نہ مانگے. اگر علی کی اہمیت کو کم کرنا ہے پھر گردن تیار کر امام کی تلوار کے لیے. ظہور قریب آ رہا ہے، امتحان سخت ہو رہے ہیں. علامات ظہور میں سے ایک علامت ہے ایسے لوگ ہمارے عقیدے سے ہٹیں گے جیسے خزاں میں درخت خالی ہوتے، جیسے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، ایسے لوگ ہماری ولایت کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگے. کہیں دنیا، کہیں دھمکی، کہیں لالچ، کہیں خوف، کہیں موت، کہیں ڈر، کہیں بغض. میری خطابت کی ابتدائیہ ہے اس مادر علمی سے. آپ سے دعا لی، پھر پوری دنیا میں پڑھا. یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، زندگی میں کبھی علی کی ولایت کو نہ چھوڑو. ذاتی کام کے لیے میں ہاتھ جوڑوں، میرے لیے موت. علی کے لیے جوڑوں، میرے لیے عزت.
زندگی میں علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو کہتا ہے علی کی ولایت سے اعمال باطل ہوتے ہیں۔ میرا کپڑا وہ چیز نجس کرے گی جو خود نجس ہوگی، پاک چیز تو میرے لباس کو نجس نہیں کر سکتی، نجس ہی پاک کو نجس کرے گی۔ علی کی ولایت اعمال کو تب باطل کرتی اگر علی کی ولایت باطل ہوتی۔ پھر یہاں تو جرت کر لکھ کے علی کی ولایت باطل ہے، تو نے لکھا ہے کہ علی ولی اللہ حق ہے، تو پھر حق کے آنے سے کوئی چیز باطل نہیں ہوتی۔ 2019 ہے، بچے کو پریشان کیا ہوا ہے، اکھڑی ہوئی ہیں سانسیں میری قوم کے نوجوانوں کی کہ رستہ کون سا چنیں، کدھر ڈالیں، ادھر بھی دلیلیں ادھر بھی دلیلیں، ادھر بھی کتابیں ادھر بھی کتابیں، دیوار پہ مار وہ کتاب جو علی کے خلاف ہے۔ میں ایک چھوٹی سے دلیل دے دیتا، واجب ہے کہ مستحب ہے، اسی پہ بحثیں ہوئی جا رہی ہیں۔ جی سرگودا ہے تو پھر اگر ماحول بنے تو میں اس سوال کا ہمیشہ کے لیے گلا نہ دباؤں۔ بالکل گالی دیے بغیر اتنا مجمع مل کے فیصلہ کر لے، میرا کام ہے دلیل دینا، میں دلیل دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے اپنے ضمیر میں خود کرنا۔ واجب ہے علی ولی اللہ کے مستحب ہے، اس پہ بحث اس پہ ہے نا جی۔ آؤ پہلے پوچھو واجب کی تعریف کیا ہے؟ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب ہو، مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جو چھوڑا بھی جائے عذاب نہ ہے، بجا لایا جائے تو نیکیوں میں اضافہ ہو۔ بچے خاموش ہوئے، نے سمجھا دیتا ہوں۔ فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، یہ 2 چھوڑو گے تو عذاب ہے۔ نوافل جتنے پڑھو گے یہ مستحب ہے، نوافل چھوڑ بھی دیے تو عذاب نہیں، مستحب تھے، پڑھ لیے تو اجر ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے پڑھنے میں اجر ہو، چھوڑنے میں عذاب کوئی نہ ہو۔ علی ولی اللہ مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ جو بول سکتا وہ تو بولے نا، جس کا ہاتھ آئید کے لیے اٹھ سکتا وہ تو۔ بسم اللہ، بادشاہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم، جی بسم اللہ۔ کوئی جواز ہے جس کے بغیر دین مکمل نہ ہو سکا، اس کے بغیر کیسے مکمل نماز ہے؟ یا جی بسم اللہ پڑھیں جی بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بستی ہے میری ضد نہیں، عبادت کا حکم ہے شوکت، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرست۔ دور خطرناک آ جائے، دور آسان آ جائے، علی ولی اللہ۔ اگر علی مستحب ہوتا تو غدیر میں عذاب، حارث نے لا الہ کا انکار نہیں کیا تھا، محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے علی ولی اللہ کا انکار۔ خدا نے فوراً عذاب بھیج کے بتا دیا کہ میں علی ولی اللہ کے معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ میں قیامت کا بھی انتظار نہیں کرتی۔ نہ قبر کا بھی انتظار۔ منکر ولایت علی کسی نہ کسی عذاب میں ہے ضرور۔ آج بندے پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کیا کریں، ہم نے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بات نہیں کرتے، لوگ ہم سے رشتہ داروں نے بول چال ختم کر دی ہے صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے۔ علی ولی اللہ اتنا
مشکل ترین مرحلہ ہے، علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے پیغمبر کا جنازہ چھوڑ دیا تھا۔ تیری میری حیثیت کیا ہے؟ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، 1.25 لاکھ بندہ جو حج پڑھنے کے لیے گیا تھا، جنازے پہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ صرف علی ولی اللہ۔ غدیر نے نبی کو تنہا کر دیا تھا، غدیر نے خود علی کو تنہا کر دیا، غدیر نے ہر دور کی حجت کو تنہا کر دیا۔ علی آج بھی تنہائیوں کا نام ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا داری بھی رکھو اور علی بھی رکھو، یہ سودا نہیں ہونا، یا دنیا رکھو یا علی رکھو۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو صرف فتوے آئے ہیں نا، ابھی تلواریں آئیں گی، ابھی سر دینے پڑیں گے، ابھی بچے مروانے پڑیں گے، ابھی گھر دینے پڑیں گے، ابھی تو امتحان شروع ہوئے۔ واجب ہے سرگودا کی نگری پہ مجھ پہ علی ولی اللہ کے حق میں گواہی دینا، اس لیے کہ علی ولی اللہ پہ پہلا وار بھی اسی دھرتی سے ہوا ہے۔ حق بنتا ہے کہ اب یہ زمین عقیدے کا وضو کرے۔ کوئی فائدہ نہیں اس بندے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جس نے انکار ولایت علی کیا۔ ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اس کی ربوبیت کے قائل ہیں، اس کے خالق ہونے کے قائل ہیں، اس کے مالک ہونے کے قائل ہیں، ہم رسول کی رسالت کے قائل ہیں، ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، ہم علی سے لے کے صاحب العصر تک ان کی امامت، ولایت، عصمت اور اختیارات کے قائل ہیں۔ یہی عقیدہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، اسی عقیدے پہ ہم رہنا چاہتے ہیں۔ ہم سے علی ولی اللہ نہیں دینا، ہم ماتم شبیر پہ سمجھوتا نہیں کریں۔ علی ولی اللہ حلالی ہونے کی علامت ہے، شبیر کا ماتمی ہونا غیرت مند ہونے کی علامت ہے۔ صاحب غیرت ہو تو پھر حسین کی عزاداری میں، جس بادشاہ کو آج رونے کے لیے آئے ہو، اس سے بڑا بھی کوئی عزادار تھا؟ یہ وہ غریب امام ہے جس نے کم سنی میں ماں کا کھلا ہوا سر دیکھا ہے۔ ہو گئی حاضری، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، ذکر کی تلاوت ہو گئی۔ کوشش کروں گا جب پورا مجمع گریے کی حالت میں آئے تو مظلوم کا جنازہ آ جائے، کیونکہ جنازے چیخوں میں اٹھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ جو جنازہ گھر سے نکلے اور پیچھے سے چیخوں کی آواز نہ آئے، لوگ پوچھتے ہیں اس کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں، اس جنازے کا وارث کوئی نہیں۔ میں کوشش کروں گا آج اٹھنا ہے حسین کے گھر سے حسین کے بیٹے کا جنازہ۔ سیدوں پہ واجب ہے تم ہائے بھی کہنا، تم ماتم بھی کہنا، امتی جتنا روئیں یہ ان کی مہربانی ہے۔ بسم اللہ۔ لال خان عزادار بھی ہے بادشاہ حسین کا، ایک سچا عاشق بھی ہے، رو کے کہتا ہے جملہ تو یہی مار گیا، جس نے کم سنی میں ماں کا کھلا ہوا سر دیکھا، لال خان مجھے تیری عزت کی قسم ہے یہ وہ غریب امام ہے جس نے بچپن میں ماں کو بغیر چادر کے نماز پڑھتے ہوئے رو رو کے سامنے کھڑا ہو کے غازی کی لاش پہ جا کے کہتا تھا مجھے اجازت دے دیتا، یوں علی کی بیٹیاں تنہا نہ۔ یہ میرا وہ مظلوم شہنشاہ ہے جس نے بابے کے ساتھ ایک زنجیر میں وقت گزارا۔ ایک نوحہ پڑھا ہے میں نے کل ہی کتاب سے، کسی شاعر کا لکھا نہیں، خود امام کا پڑھا۔ میں مالک کے مصائب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ایک نوحے کی 2 سطریں لکھی جو میرے مولا نے مدینے آ کے مجلس پڑھتے ہوئے پڑھی، خود سرکار باقر العلوم نے 2 سطریں پڑھی تو میرا پرسہ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا میں 2 سطریں بالکل امانتاً سرگودا میں پہنچاؤں، ہو سکے تو ماتم کر لینا۔ امام مدینے میں اپنے جد کی مجلس پڑھ رہے تھے،
مجلس پڑھتے ہوئے اپنے بابا سجاد کے مصائب پڑھے. سامنے سے ایک شخص نے خواہش کی مولا روز ہمیں اکبر سناتے ہیں, حسین سناتے ہیں, غازی سناتے ہیں, مولا کبھی اپنی مصیبت بھی سنایا کرو. اس دن اس مومن نے سوال کر دیا. امام نے اپنی غربت کی پہلی سطر پڑھی. امام نے فرمایا میں وہ غریب کربلا کا قیدی تھا جس کے ہاتھ اس کی زلفوں کے ساتھ باندھے گئے. کوئی ہے بندہ جو پڑھتا علی ولی اللہ اور کرے بات. امام نے فرمایا میری کلائیاں میری زلفوں کے ساتھ. جو سید بیٹھے ہو مجھے رو کے بتانا, کربلا سے لے کے شام تک جو انہوں نے سفر کیا ہے یہ ننگے پاؤں کیا ہے. کیونکہ شام میں غریبہ جب خیمے کو آگ لگی کوئی پردہ بچانے کی خاطر ڈالا. ننگے پاؤں سفر کیا. امام باقر کے نوحے کی اگلی سطر ہے. امام فرماتے شام کے بازار میں جب میں چلتا تھا میرے پاؤں پہ کانٹے چبھتے. میں بڑی احترام سے رک رک کے پڑھنے لگا ہوں. رونا تو اسی بندے نے جو نیت کر کے آیا ہے. امام فرماتے قاضی صاحب میرے پاؤں میں کانٹے چبھتے. امام رو کے کہتے کمینے کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا, جو ہی میرے قدم رکتے یہ تازیانہ مارتا. میں کبھی بابے کے پہلو میں چھپتا, کبھی ماں کے پہلو میں چھپتا. آخر میرے بابا سجاد کی آواز با کر یہ جب بھی تازیانہ لے کے آئے میرے پہلو میں چھپا کر میری پھپھی کے پہلو میں نہ جایا کر, کیونکہ جب تو پھپھی کے پہلو میں جاتا ہے یہ تازیانہ لے کے علی کی بیٹی کے قریب جاتا ہے. عباس کا سر نیزے سے کانپتا ہے. آواز آتی سجاد باقر سے کہہ دے زینب کا دامن چھوڑ. یہ وہ غریب امام ہے جس کی پھپھی بھی 4 سال کی. سید الساجدین نے سفر کیا پھپھی کے ساتھ, لیکن پھپھی کا حوصلہ سلامت تھا. باقر العلوم نے اپنی جس پھپھی کے ساتھ سفر کیا وہ بھی 4 سال کی. پورے رستے جب زندان میں آئے تو ان مولانوں نے ایک رسی کے ساتھ دونوں حجتوں کو قید کیا. میں کوشش کروں گا میں ادب سے پڑھوں تاکہ کوئی ماتمی زیادہ جذباتی نہ ہو اور میں شہادت تک پہنچ سکوں. بلایا چوتھے کو جاتا, 5واں بھی ساتھ اٹھتا. مجبوری کچھ سیدوں کی اتنی ہو گئی تھی, چوتھے کی کمر سیدھی ہوتی, 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھتا. رو کے کہتا بابا کمر جھکا, میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی. جتنی دیر زندان میں رہے سجاد رکوع کی حالت میں رہے. زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ شام میں ان مولانوں نے آل رسول کو, خانوادہ توحید کو انہوں نے اس زندان میں رکھا. بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی نظر زندان میں جاتی تھی. یہ کمینے چاہتے تھے کہ جتنا زیادہ ہو لوگ قیدیوں کو دیکھیں. اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, بازار کا رش ہو, زندان کی چھت بھی نہ ہو, علی کی پردہ دار بیٹیاں کبھی کسی دیوار کے سہارے چھپتی, کبھی کسی دیوار کے سہارے چھپتی. دن کا پورا وقت سجاد کبھی کسی ماں کا پردہ بناتا, کبھی کسی ماں کے آگے رکوع کی حالت میں چھپتا, تاکہ بازار سے گزرنے والوں کی نظر علی کی بیٹیوں پہ نہ پڑے. اب رو لیا, اب ماتم کرو گے,
جناب سجاد کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سجاد اہل بیت کا پردہ بناتے تھے، کبھی کسی بیوی کے آگے، کبھی کسی بیوی کے آگے، کبھی کسی بیوی کے آگے۔ سرگودا میں ایک بندہ اٹھے عزادار مجھ سے سوال کرے، چوتھے کی ڈیوٹی یہ تھی تو پانچویں کی ذمہ داری کیا تھی؟ جس بادشاہ کو رونے کے لیے اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہ زندان کے دروازے پہ سلاخوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا، جب بھی کوئی مسافر گزرتا، جب بھی کوئی بازار سے گزرتا، اسے رو کے نظریں جھکا، اندر علی کی بیٹیاں بیٹھی ہے، وہ نظریں بند کر لے، اندر محمد کی بیٹیاں بیٹھی ہے، وہ آنکھیں نہ اٹھانا، وہ اس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو۔ لوگوں کی منتیں کرتا، پردہ بناؤ، اندر علی کی بیٹیاں بیٹھی۔ ایک دن ویسے ہی زندان کے دروازے پہ تھے، سید الساجدین اہل حرم کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے۔ ایک عورت چلتی چلتی سرکار باقر کے قریب کھڑی ہوئی، قیدی کھانا کھائے گا؟ کوشش کرنا میں پڑھ سکوں۔ سرکار باقر کی آواز آئی، میرے بھوکے مارے گئے۔ اس نے کہا تجھے پانی لا کے دوں؟ فرمایا نہیں، میرے بہتے دریا پہ پیاسے مارے گئے۔ لوگ قیدی میں روز گزرتی ہوں، میں روز تجھے دیکھتی ہوں، تو نے کبھی کچھ سوال نہیں کیا، تو نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، تو یا اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے یا لوگوں کو پردے کا کہہ رہا ہوتا ہے۔ قیدی تیرا وارث کون ہے؟ فرمایا وہ جو خون رو رہا ہے وہ میرا بابا ہے۔ لوگ کہنے لگے ایک بار اپنے بابے کو بلا، میں نے تیرے بابے سے کوئی بات کرنی ہے، اللہ جانے سرگودا میں کوئی بندہ برداشت کرے گا۔ سید الساجدین زخمی قدموں کے ساتھ چلتے چلتے زندان کے دروازے پہ آئے۔ اس مزدور نے ہاتھ جوڑ کے کہا، قیدی کو تکلیف تو نہیں دیتے لیکن تیری منت کرنے کے لیے آئی ہو، اگر میں تجھ سے کوئی بات پوچھوں مجھے بتائے گا؟ سجاد رو کے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ رو کے کہتی یہ بیٹا بیچے گا، یہ بیٹا بیچے گا۔ اتنا نام آنا تھا، سجاد کا جسم چاپا، باقر کے دونوں ہاتھ بابے کے قدموں پہ آئے، رو کے لگا بابا بیچ دے، بابا بیچ دے۔ سجاد رو کے اتنا کیسے گھبرا گیا، رو کے لگا نہیں بابا کیسے نہیں گھبرایا، مجھے بیچ دے، جو رقم ملے اس سے دادیوں کی چادریں خرید، ان کے سروں پہ چادریں ڈال، عباس سے جا کے کہے میں باقر بیچ کے علی کی بیٹیوں کے۔ برداشت کرو تو پڑھوں، میرا تو دل ہے کہ میں 10-12 منٹ ابھی تمہیں غریب کی غربت سناؤں۔ بابا بیچ دے، بابا بیچ دے۔ مولا سجاد کی بلا تشبیہ پیشانی زندان کی سلاخوں پہ آئی۔ مولا سجاد نے کہا کیوں لیا میری غیرت کا امتحان؟ وہ عورت تڑپ گئی، قیدی معاف کر دے، قیدی معاف کر دے، قیدی مجھے بددعا نہ کرنا، قیدی میری نیت غلط نہیں تھی۔ سجاد رو کہتے کیوں لینا چاہتی تھی؟ قیدی تڑپ کے کہتی مجھے حسین کی قسم ہے میں نے قیدی گھر نہیں لے کے جانا تھا، میں اسے گھر لے کے جاتی، اس کے کپڑے تبدیل کرواتی، میں بہترین سواری پہ اسے بٹھاتی۔ سجاد رو کہتے پھر کیا کرتی؟ رو کہتی سیدھی مدینے چلی جاتی، وہاں میرے مولا سجاد کو اللہ نے باقر دیا ہے، میں جا کے سجاد سے کہتی دیکھ تیرے باقر کا غلام لے کے آئی ہو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، علی کی بیٹی کی چیخ آئی، رو کے کہتی پہچان او یہ غریب باقر۔ جس کے غلام ڈھونڈ رہی ہے، یہ وہی مظلوم باقر۔ پلٹ کے آ گئے مدینے۔ حج کے دنوں میں جناب سرکار باقر عزاداری کرواتے تھے، حج کے دنوں وصیت تھی منع میں عزاداری کروانا۔ جب لوگ قربانی کے لیے منع میں اکٹھے ہوتے، باقر رو کے کہتے پر جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہو، ہمارے پیاس سے مارے گئے۔ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ میری 3 مائیں سر پہ قرآن رکھے قاتل سے کہتی رہی نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا۔
منع میں عزاداری کا ہے تمام کرواتے ہیں۔ مولا نے حج پہ خطبہ دیا، شام ملعون کا دور تھا، امام نے سخت خطبہ دیا۔ اس خطبے میں امام نے لفظ کہا، ہمارے دشمنوں کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہوا ہے۔ یہ جملے حشام کے گماشتوں نے اس تک پہنچائے۔ مولا واپس مدینے پلٹ چکے تھے، اس کا دونوں باپ اور بیٹا کو قید کر کے دمشق لاؤ۔ ابراہیم ابن عبد الملک مدینے کا گورنر، اس ملعون نے ضعیفی میں باقر کو قید کیا۔ سعد بچپن کے جعفر صادق مدینے سے قید کر کے چلے۔ جب کربلا کے قریب سے قافلہ گزرا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے باقر نے منہ عباس کی قبر کی طرف کیا، آہستہ سے رو کے کہتا، اٹھ عباس، دیکھ باقر ابھی بھی زندہ ہے۔ شام کے صدر دروازے پہ پہنچے، یا ملعون حشام کو ملنے کے لیے غیر ملکی وفد آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر رکو، ابھی قیدی دربار میں نہیں جا سکتے، ابھی غیر ملکی وفد بیٹھا۔ کتابیں کہتی صرف 3 گھنٹے کا توقف تھا، 3 گھنٹے صرف جناب باقر روتے رہے۔ 3 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ مہمان چلے گئے، کہہ دیا اٹھو، جناب باقر کی چیخ نکلی۔ جناب جعفر صادق نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا نہ رو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ رو کے تم اس بات پہ نہیں رویا۔ اور جعفر صادق صرف 3 گھنٹے میں رکنا رہا، اسی دروازے پہ میری ماں نے 15 اذانیں سنی۔ ہر بار رو کے کہتی سجاد ان سے پوچھ دربار میں پیشی کو کتنی دیر؟ 15۔ شام قید رہے دونوں باپ اور بیٹا، واپس مدینے پہنچے، بس ختم کرو۔ اس ملعون نے دردناک طریقے سے زہر دی۔ میں صرف زہر پڑھوں نا سرکار، ہر بندے کا پرسہ ہوگا۔ کسی امام کو انگوروں میں، کسی کو دودھ میں۔ یہ وہ غریب ہے باقر جسے شام کے زندان کھا گئے تھے، زنجیروں نے جس کا جسم ختم کر دیا تھا، بابے کی عزاداری پہ رو رو کے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ان ملعونوں نے باقر کو زہر کیسے دی؟ انہوں نے زین پہ زہر رکھی، جناب باقر کو زبردستی اس گھوڑے پہ سوار کرواتا گیا۔ میرا امام صادق رو کے کہتا میرے بابے کے جسم میں زہر ایسے گئی، بابے کے ہاتھ سے خون آنا شروع ہو گیا، بابے کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے، بابے کی آنکھوں سے لہو شروع ہو گیا۔ روتے ہوئے باقر کو لے کے امام کھڑ رہا ہے، امام نے بستر بنایا، جناب جعفر صادق نے روتے روتے اپنا سر بابے کے سینے پہ رکھا۔ جناب باقر کی آواز ہے جعفر کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہنے لگا بابا زہر کی شدت زیادہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اولاد ہوتی ہے باپ کے لیے ٹھنڈک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھوں تاکہ میرے سر کی وجہ سے تجھے سکون آئے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، جناب باقر تڑپ کے اٹھے، جناب صادق کی آواز بابا زہر کی شدت زیادہ ہو گئی۔ رو کے آواز آئی تو نے بیٹے ہو کے میرے سینے پہ سر رکھا، اور مجھے یاد آ گئی میری پھوپھی سکینہ جس نے 10 محرم کو میرے دادے حسین کے سینے پہ سر رکھا، اٹھانے والا قاتل تھا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، امام کی آنکھوں کے آنسو تیز ہوئے۔ 3 بیٹیاں دوڑ کے باپ پہ آئی، 5 بیٹے ارد گرد آئے۔ جعفر صادق کی آواز آئی فاطمہ جلدی اٹھ، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی باقر کا جنازہ تیار ہو رہا تھا، یہ آواز آئی دروازہ کھولو، ملنے کے لیے کربلا کا حسین آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی دروازہ کھولو، ملنے کے لیے سجاد آیا ہے۔ سجاد کا نام آنا تھا، باقر کا جنازہ کعبہ۔ آواز آئی جعفر دادے سے پوچھ آنکھوں کا لہو بند ہوا کہ نہیں؟ اور سکینہ کے چہرے کے زخم